طور پر جو بڑی بڑی قیمتی چیزیں انسان کو عطا ہوئی ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کو ملی ہے وہ ہے مال، دوسرے نمبر پر جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کی جان ہے، اور تیسرے نمبر پر قیمتی چیز وہ انسان کی عزت ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ انسان کا دین ہے۔ ان چاروں میں بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کا دین ہے۔ جو ترتیب ذکر کی اسی ترتیب سے ان چیزوں کی قیمت ہے کہ انسان کے مال سے زیادہ اس کی جان کی قیمت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اب جان کو بچانے کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے یہ مال خرچ کرتا ہے، تو جان کے لیے مال کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مال سے زیادہ جان قیمتی ہے۔ اور پھر کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے کہ ایک طرف مسئلہ جان کا ہے اور دوسری طرف مسئلہ عزت کا ہے، تو ہر عزت مند آدمی وہاں وہ عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے، اگر جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اس انداز اس کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اور پھر جہاں تقابل آ جائے، جہاں تقابل آ جائے عزت میں اور دین میں کہ دونوں میں قیمتی کیا ہے، تو وہاں ایمان والوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ جان دے کر، عزت دے کر وہ اپنا دین بچاتے ہیں، دین پر سودے بازی نہیں کرتے۔ یہ تو آخری زمانے کے مسلمانوں کے حدیث میں علامت بتائی ہے کہ ایسا حال ہوگا کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بدلے میں لوگ اپنا دین بیچیں گے۔ جو حقیقی مومن ہے، جس سے ایمان کی قدر کو سمجھا ہے، وہ کچھ بھی ہو، ساری دنیا ایک طرف اس کو مطالبہ کیا جائے، وہ کبھی بھی دین کی راہ نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ پیر ذوالفقار صاحب نے سمرقند کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ 1994 میں کہتے ہیں کہ میں وہاں سمرقند گیا تو وہاں جمعہ کا خطاب کیا انہوں نے، اور جمعہ پڑھانے کے بعد ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان نے آ کے مطالبہ کیا کہ حضرت میری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غیر محرم عورت تھی تو یہ ان سے کیسے ملتے، تو انہوں نے معذرت کر لی، اور دوسرا مہمان بھی بہت زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں مل سکتا۔ لیکن جو سمرقند کے مفتی اعظم تھے، جو اس علاقے کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو انکار نہ کریں، اس کی والدہ سے ملنے چلتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، راستے میں چلتے ہوئے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ ان سے ملنا کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم مل لیتے ہیں، چلتے ہیں آپ کے گھر۔ تو راستے میں چلتے ہوئے سمرقند کے جو مفتی اعظم تھے، انہوں نے ان کو واقعہ سنایا کہ حضرت ان کی جو والدہ ہے اس وقت تو بوڑھی ہو چکی ہے، تقریباً 90 سال ان کی عمر ہے، اور یہ ایسی بہادر خاتون ہے اور ایسی حوصلے والی اور ایمان والی خاتون ہے کہ جب روسی انقلاب جو کمیونزم کا آیا تھا، انقلاب سرخ انقلاب جسے کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اپنا ایمان لوگ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کسی کے گھر سے اگر قرآن پاک مل جائے تو پورے گھرانے کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اس درجے کے حالات میں 20 سال اس وقت اس لڑکی کی عمر تھی، تو لوگ مرتد ہوتے جا رہے تھے، دہریہ ہوتے جا رہے تھے۔ ایسی جماعت پیدا ہو گئی مسلمان گھرانوں میں جو کہتے تھے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے، تو وہ خدا کے منکر ہو گئی۔ تو یہ اس دور میں کہ جب مردوں کے لیے بھی اپنی زبان پر اسلام کا نام لانا مشکل تھا، یہ اس وقت بھی دین کی محنت کر رہی تھی، اور خواتین کے سامنے جا کر وہ نوجوان لڑکے جو مرتد ہوتی تھی ان کو جا کر دین کی دعوت دیتی تھی، ان کے ساتھ بحث کرتی تھی، اور اس کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں بچیاں جو مرتد ہو گئی تھی، ہزاروں عورتیں جو مرتد ہو گئی تھی، اللہ نے دوبارہ سے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو اس وقت کے جو علماء، جو بڑے بڑے سیاسی زعماء تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا حالات بڑے سنگین ہیں، جس طریقے سے آپ دین کی خدمت کر رہی ہو اس میں ہمیں ڈر ہے کہ یہ ظالم درندے، ان میں تو انسانیت ہے نہیں، یہ آپ کی عزت کو پامال کر دیں گے، یہ آپ کی جان لے لیں گے۔ لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے دین سے میری عزت بڑھ کر نہیں ہے، اللہ کے دین سے بڑھ کر میری جان نہیں ہے، اگر اللہ کے دین کے لیے میری جان لگ گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو عین کامیابی ہے، اللہ کے دین کے لیے میری عزت اگر کام آ گئی تو یہ کامیابی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس انداز سے وہ دین کی دعوت دیتی رہی، اور پھر بعد میں انقلاب آیا تو کہا کہ مفتی اعظم نے بتایا کہ حضرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی صاحب ایمان عورت ہے، اس لیے اس سے ملنا چاہیے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی بڑی دل میں خوشی ہوئی کہ یہ تو بڑی ہی انقلاب والی عورت ہے، بڑی ہی ایمان والی ہے، ہم جا کر اس سے اپنے لیے دعا کرائیں گے۔ پیر ذوالفقار صاحب خود بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ہم ان سے جا کر اپنے لیے دعا کرا لیں گے، یہ بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ تو ہم ان کے پاس گئے، تو جب ان کے گھر پہ پہنچے تو
1 میٹر کی دوری پر ہم جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے اوپر ایک چادر تھی. میں نے کہا کہ سلام کیا, میں نے کہا کہ اماں ہمارے لیے دعا کرو, ہم آپ سے دعا لینے آئے ہیں. تو انہوں نے اپنے وہ بوڑھے ہاتھ اٹھائے کپ کپاتے ہوئے اور کہا کہ اللہ ان کا ایمان سلامت رکھنا. کہتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سننا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ 70 سال تک دین کی خدمت کی ہے جس نے, ہر طرح کے مشکل حالات میں, اس کے بھی آج 70 سال دین کے لیے خدمت کر کے آج بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو پہلا سوال اس کا یہی ہے کہ اللہ ایمان کی حفاظت کرنا. میرے اور آپ کو آج ہماری غفلت کا حالت یہ ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں بہت ایسے نہج پر پہنچ چکے ہیں جو بہت تباہی والا ہے, بہت بربادی والا ہے, بڑے خطرے کی بات ہے. آج مسلمان گھرانے میں ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے. آئے روز ہم چونکہ مسلمانوں میں بدعملی بہت زیادہ آ گئی ہے تو اس پر بعض لوگ تبصرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سے تو کافر بہتر ہے. اللہ, یعنی کتنا غلیظ جملہ ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی کیا قدر ہے. ارے یہ مسلمان جتنا گیا گزرا صحیح, جتنا بد کردار صحیح, جتنا بد اعمال صحیح, لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے سارے کافر مل کے وہ اس حقیر درجے کے, کم درجے کے مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تجھے ایمان کی کیا قدر سمجھ میں آئے, رب تعالیٰ سے پوچھو کہ ایمان کی قدر ہے کیا. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہ ایک کلمے والے کی برکت سے رب تعالیٰ نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے, اور تو کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ مردود گوری چمڑی والا بہت زیادہ بہتر ہے. ایمان کا مقابلہ جتنے بھی ان کے اچھے اوصاف ہیں, خدمت خلق کے کام ہیں, نیکیوں کے کام ہیں, ان کا کوئی آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. آخرت میں بدلہ ملا کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر, تو یہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو اس مسلمان کے پاس یہ ہے, اگر یہ بدعملی کے ساتھ بھی اگر مر گیا تو ایمان کی برکت سے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے پھر جنت میں داخل کرے گے. لیکن وہ مردود تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اس کے تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں. تو تم اسے کیسے بہتر کہہ رہے ہو؟ تو یہ دل میں ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ انسان ایسے جملے کہتا ہے.